حامیم لا ینصرون۔ قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے۔ حامیم سب سے زیادہ آیا ہے۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کر لیں پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں۔ ایک آیت بتاتا ہوں، سلام علی نوح فی العالمین، قرآن پاک کی چھوٹی سی مبارک آیت ہے۔ کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے پہ سانپ، بچھو، کتا، درندہ، چیتا، شیر، بھیڑیا، بھیڑ، وہ زہریلا اثر نہیں کرتا، اور اثر ہو تو فوراً اثر ختم ہو جاتا ہے۔ باولا کتا اور پاگل جادو، ایسا جادو جو بندے کو پاگل کر دے، اس کے حواس ختم ہو جائیں، کہو پاگل خانے میں داخل کراؤ اس کو۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، عجیب چیز ہے۔ سورۃ والسماء والطارق، اس کی آخری آیت ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، صرف 25 بار۔ قرآن پاک پہ دیکھ کے پڑھ لیں، کچھ عرصہ پڑھیں گے تو یاد بھی ہو جائے گی۔ پڑھ کے شوہر کا تصور کریں، جس کا شوہر آخری درجے کا سخت ہو اور بہت سخت ہو، اس کو کہیں یہ اس کا تصور کرے، شوہر مرید ہو جائے گا، اور بیوی اگر سخت ہے تو بیوی مرید ہو جائے گی۔ لیکن یہ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے کرنا ہے، بہت کمال عمل ہے۔ یہ سورۃ طارق کی آخری آیت ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، صرف 25 بار صبح شام حوالہ کر درود پاک 3 دفعہ۔ میری والدہ محترمہ گزشتہ 22 سال سے مسلسل پریشانیوں میں تھی، کبھی شیطانی وار، کبھی جادو، کالا علم، کبھی لڑائی جھگڑے، ہمیشہ عاملوں کے پاس جا کر، ڈاکٹروں کے پاس جا کر تھک چکی تھی۔ تسبیح خانے سے ایک لفظ ملا اور میری والدہ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لی، بس ایک تسبیح۔ 3 ماہ کے بعد حالات واضح ہونا شروع ہوئے، اور 9 ماہ یعنی 9 ماہ تسبیح کرنے کے بعد اللہ کی برکت، عمل کی برکت کا ظہر ہوا اور ہر چیز ختم ہو گئی۔ آج عالم یہ ہے کہ گھر میں سکون، چین ہے، راحت، رحمت، برکت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کون سی تسبیح تھی؟ وہ کہنے لگے صرف ایک تسبیح پڑھی، سوتے وقت اول آ کر 3 دفعہ درود شریف، لا خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ، بس یاد ہو گیا۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو، جتنا دل میں اتر جائیں گے نا، اتنا اس کی تاثیر، اس کا کمال اور اس کی کیفیت اور اس کا اثر ہماری زندگی میں اتنا کھل جائے۔ اس کی ایک پھونک وہ ہوگی جو آتش نمرود کی آگ کو بجھا کے رکھ دے۔ اس کا یقین اتنا ہو کہ وہ حرف جو قرآن میں آئے ہیں، اس کا یقین اتنا ہو کہ وہ بول جو اللہ کے حبیب کے فرمان حدیث میں آئے ہیں، اور اس کا یقین اتنا ہو یہ وہ الفاظ ہیں جو سارے اولیاء نے پڑھے، ان کو ولایت انہی لفظوں سے ملی، ان کو بزرگی انہی حرفوں سے ملی، ان کو کلندریت انہی بولوں سے ملی، ان کو رب کا تعلق، اس کے حبیب کا عشق انہی الفاظ سے ملا۔ تو یا لطیف و یا ودود کو ایک تسبیح صرف، بس کسی بھی وقت، اگر کسی نماز کے بعد ہو، باوضو ہو، ایک جگہ ہو، اچھی بات ہے۔ آپ کہیں مجبوری ہے، آپ کسی بھی وقت ایک تسبیح یا لطیف و یا ودود کی۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں
کہ सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत के फजाइल क्या हैं, फवायद क्या हैं, इसके फवायद और फजाइल क्या हैं। फरमाया बस यही है कि बंदा फकीर से शहनशाह बन जाता है, बस यही। कितने बड़ों ने मखदूम नूह साहब हाला सिंध, बहुत बड़ी हस्ती है, मजार है, दरबार है। मखदूम मोहम्मद नूह हाला सिंध में, उनकी उम्र बहुत लंबी थी। किसी ने उनसे दराजी उम्र का राज पूछा, फरमाने लगे मेरी दराजी उम्र का राज सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत। सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए बेहतरीन वजीफा है। सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए, और सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। इन शानिया का वल अबतर, आपका दुश्मन अबतर, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात हैं, असरात हैं, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो काला जादू है, वो चूड़े हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन। इन नशानिया का हुवल अबतर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, दुश्मन कोई भी है, अबतर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में 1 साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। यह सूरत कौसर का साल है।